بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد. سامعین محترم، سورہ مریم 16ویں پارے میں سے 2 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. اس آیت کریمہ میں مشرکین کے چوتھے شبے کا جواب دیا گیا ہے. چوتھا شبہ کیا تھا؟ کہ فرشتے بھی اللہ کی صفات میں شامل ہیں، متصرف فی الامور ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے، جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں. اس کا جواب دیا گیا کہ تم نے دنیا کے اندر کوئی چیز چھوڑی بھی ہے جس کو میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو. آؤ تمہیں فرشتوں کی حالت بتائیں کہ وہ کتنے پابند ہیں میں اللہ کے حکم کی. تم کہتے ہو کہ ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے، بلکہ اس کے شان نزول میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور وہاں جا کر تبلیغ کا کام ذرا اور تیز ہوا، مکے سے بھی اور مدینے سے بھی، بلکہ ابھی تک ہجرت نہیں کی آپ نے، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہیں، تو تبلیغ کا کام جاری ہے. دن بدن لوگ دامن اسلام میں آ رہے ہیں. تو یہ مشرکین کی ایک جماعت یہود کے پاس گئی تھی اور ان کو کہنے لگی کہ ہم نے تو ہر حربہ اور ہیلہ استعمال کر لیا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ کا راستہ نہیں روک پائے، لہذا تم کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتاؤ جس کے ذریعے ہم محمد کی بات، محمد کی تبلیغ کو روک دیں اور اسے الیاذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیں. تو انہوں نے چند سوال بتائے تھے کہ یہ سوال جا کے پوچھو محمد سے، اس کا جواب وہ آپ کو نہیں دے سکے گا، اور تم مکے کے بازاروں میں گلیوں میں اس کے خلاف آواز اٹھا دینا کہ ہم کہتے تھے نا کہ الیاذ باللہ یہ سچا نبی نہیں ہے. تو جب پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ جو سوال یہودیوں نے بتائے تھے، سورۃ کہف کے اندر پیچھے ان کا تذکرہ گزر چکا ہے تفصیل سے. ایک سوال تھا کہ اصحاب کہف کے متعلق پوچھو، دوسرا سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق پوچھو، تیسرا سوال تھا کہ روح کے متعلق پوچھو. ان سوالوں کے جواب اللہ نے تفصیل سے دیے. تو آپ سے جب انہوں نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، میں اس کا آپ کو جواب دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اسی طرح وہ دوسرے دن آئے، ابھی تک کوئی بات جواب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. پھر کہا کل آنا، کرتے کرتے 2 ہفتے گزر گئے، 15 دن گزر گئے. 15 دنوں کے بعد جب جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے تشریف لائے اور مشرکین کے ان سوالات کے جواب بھی لے آئے اللہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے آنے میں؟ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے آنے میں؟ پہلے تو آپ دن میں کئی مرتبہ آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، اور جب بھی مجھے کوئی پریشانی مشکل ہوتی آپ فوراً
اللہ کے حکم سے میرے پاس تشریف لے آتے تھے، تو اس مرتبہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی، جلدی کیوں نہیں آئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل نے جواب دیا، اور اس موقع پہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے پیغمبر محمد الرسول اللہ، ہم اپنے حکم سے زمین پہ اتر نہیں سکتے، ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ جب ہمارا جی چاہے ہم نیچے آ جائیں، ہم اس وقت آتے ہیں الا بامر ربک، جب ہمیں حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ بولو نا، جب ہمیں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس وقت ہم ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، ورنہ جہاں اللہ نے ہماری ڈیوٹیاں لگا دی ہیں وہاں سے ایک منٹ سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے ہم نہیں ہو سکتے۔ حضرت جبریل نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَنَا۔ دنیا کے اندر ہر حالت، ہماری ماضی کی حالت، مستقبل کی حالت، حال کی حالت، اس کے اوپر مکمل طور پہ قبضہ ہے تو کہ ذات کا، بولو نا، ایک اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم اتر نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ادھر ادھر آ نہیں سکتے۔ جب اللہ کا ہمیں آرڈر ہوتا ہے ہم تب تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ 15 دن تک اللہ کا حکم نہیں ہوا اور میں آپ کے پاس نہیں آیا، آج اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ نے آرڈر دے دیا، میں آپ کے پاس آ گیا یا رسول اللہ، اور اللہ کی طرف سے یہ قرآن والا تحفہ لے کے آیا ہوں، ان کے سوال کے جواب لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا، میرے پیغمبر ان مشرکین کو جواب دو کہ تم تو کہتے ہو کہ فرشتے بھی اللہ کی صفات میں شامل ہیں اور فرشتوں کو بھی اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، دیکھو کہ فرشتے کتنے مجبور ہیں، دیکھو فرشتے میں اللہ کے حکم کے کتنے پابند ہیں، میں رب کے حکم کے علاوہ وہ آسمانوں سے نیچے بھی آ سکتے۔ اللہ نے جواب دیا کہ جو اتنا مجبور ہے میرے حکم کے تحت، ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا میرے حکم کے بغیر، تم ان کو کیا مانتے ہو؟ مشکل کشا، میں اللہ کی صفات میں ان کو تم نے کیا کر لیا ہے؟ شریک کر لیا ہے۔ فرمایا وما کان ربک نسیا، اور اللہ کو کبھی بھول نہیں پڑتی۔ اللہ کبھی بھولتا؟ اللہ کو ہر بندے کی ہر حالت کا علم ہے، فرشتوں کا بھی علم ہے، ساری کائنات کے اندر ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی ادھر لگائی ہو، ہم آنکھ بچا کے ادھر نکل جائیں، یا ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے وہاں سے نکل جائیں۔ نانا، اللہ ہماری ہر حالت کو جانتا ہے، اللہ ہماری ہر حالت کو دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کی آنکھ سے بچنے والا، اس سے بچنے والا۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما
اب یہ سورت کے دعوے کو ذکر کر دیا، جب ساری کائنات کے اوپر حکومت چلانے والا کون ہے؟ بولو نا، ساری کائنات پہ حکومت چلانے والا کون ہے؟ انسانوں پہ حکومت، جنوں پہ بھی حکومت، فرشتوں پہ بھی حکومت، میاں آسمان کی ہر چیز پہ حکومت، ساری دنیا کی ہر چیز پہ حکومت۔ جب ساری کائنات پہ حکومت چلانے والا وہی ہے، فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، سب کا وہی مالک ہے، آسمان و زمین اور اس کے درمیان مکمل قدرتیں رکھنے والا وہی ہے۔ جب ساری کائنات کا خالق وہی ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ساری کائنات کا مالک اور خالق میں ہوں، فاعبدہ، پھر عبادت کے لائق بھی، بولو نا، جب ساری کائنات کا مالک وہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ پھر اللہ کی ذات و صفات کے اندر غیروں کو شریک کر کے کسی دوسرے کی عبادت ہے، بولو نا۔ جب ساری کائنات کے اندر اپنی قدرت کے ڈنکے بجانے والا وہی ہے، پھر فاعبدہ، عبادت بھی کرو خالص تو کس ذات کی؟ بولو نا۔ فرمایا کہ عبادت بھی اسی کی کرو، واصطبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پہ ثابت قدم رہو، اسی کی عبادت پہ کیا رہو؟ ثابت قدم رہو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھی حاجت روا مان لیا، قبر پہ بھی سجدے کر لیے، اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا مان لیا، قبروں پہ بھی چڑھاوے چڑھا لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھی اپنا خالق اور مالک مان لیا، تعویذوں پہ بھی یقین کر لیا۔ یہ نہیں ہے اللہ کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان لیا، اور اللہ کے علاوہ نبیوں، ولیوں، پیروں، پیغمبروں کو اپنی حاجات مشکلات میں بھی پکار لیا۔ فرمایا ایسی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، خالص کر کے عبادت کر اپنے رب کی، اور اس کے اوپر ثابت قدم رہے، ڈٹ جا۔ تیری اوپر بیماریاں آئے تو بھی تیری نظر اسی کی طرف ہو، موت آ جائے تو بھی نظر اسی کی طرف ہو، گھر کے اندر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو بھی نظریں اسی کے اوپر موجود ہو، تجھے عزت ملے تو بھی اسی کی طرف، تجھے دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیا جائے تو بھی تیرا یقین یہی بولے کرنے والا کون ہے؟ بولو نا، اللہ کے علاوہ کوئی اور؟ اس دل والی بوٹی کی تار لگ جائے تو کس کے ساتھ؟ بولو نا، یہ یقین پک جائے تیرے دل میں، کھوٹی کرے کھری کرے کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، چھوٹے بڑے اپنے بگانے کے ہاتھ میں ایک ذرہ برابر بھی اللہ نے کوئی اختیار ہے؟ بولو نا۔ فرمایا یہ ہے عبادت، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ شادی ہوئی چند سال اولاد نہ ہوئی، ہاں تجھے کسی نے مشورہ دیا کہ یار فلاں دربار پہ جا، اولاد ہی اولاد ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت پہ ثابت قدم رہنا، یہ تو یوں سمجھ کہ میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر کے پھر گیا۔ فرمایا ثابت قدم رہے میں اللہ کی عبادت پہ۔ ہل تعلم لہ سمیہ، ہل تعلم لہ سمیہ، بھلا تم کو اس کا ہم نام جانتے ہو؟ تم کوئی اس کا کوئی اللہ دے نال شریک کیتی ودے ہو؟ اللہ دے لے آؤ میدان دے اندر، کیا کرو؟ ہے کوئی ہو جیا جیڑا تسی مصیبتاں دے اندر پھتھے کھلے ہو،
میں نہ گڈھا تے او کڈھ لوے. ہے کوئی ایسی ذات؟ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا ویسا کوئی ہے تو ذرا اس کا نام پیش کرو. کوئی جانتے ہو ایسا بندہ جو اللہ کے کاموں سے بڑھ کر اس کا ہاتھ پہنچتا ہو؟ ہے کوئی؟ اللہ کہتے ہیں جب کوئی نہیں ہے تو پھر میں اللہ کی ذات و صفات کے اندر بھی شریک ہونے کے لائق کوئی نہیں ہے. پھر اگر میری ذات کے اندر میری صفات کے اندر کسی کی شرکت نہیں ہے، کوئی شریک ہونے کے لائق نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اور کوئی نہیں ہے. پھر عبادت بھی کرو خالص تو کس ذات کی کرو؟ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.